اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، واجب۔ یہ جواب تو دیا ہی دیا، ساتھ میں سائنس میں لے گئے اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ پیو گے، اور زیادہ پیو گے تو بخار زیادہ بنے گا بدن میں، گیس زیادہ بنے گا، اور زیادہ بخار کی وجہ سے سو گے زیادہ تو زہر کی جماعت چھوٹے گی، اس لیے کم کھاؤ کم پیو، جماعت کے ٹائم اٹھ جاؤ گے۔ تفقہ۔ بمبئی سے سوال ہوا مفتی اعظم سے، زید امام مسجد کا، اس کا یہ کہنا ہے قرآن و حدیث کا ماننے والا صرف مسلمان نہیں ہے، اسے فقہ کو ماننا پڑے گا۔ جملے پہ غور کریں، صرف قرآن و حدیث کا ماننے والا مسلمان نہیں ہے، فقہ کو ماننا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، نماز پڑھنا چاہتے ہو تو چہروں کو دو، تو وجوہ کا لفظ آیا فَغْسِلُوا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع کا مقابلہ تو جمع سے ہو تو واحد مراد لی جاتی ہے، اور یہ فقہ میں سمجھ میں آیا، جس کے لیے مجتہد کو پڑھنا پڑے، ورنہ لفظ کیا ہے وجوہ، تو ایک آدمی وضو کرنے سے پہلے 10-15 لوگوں کا چہرہ دھوئے گا تب عمل ہوگی عیسائیت۔ وَإِذْ مِنَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، کتنا مسح کرو؟ پورے سر کا مسح کرے یا تھوڑا سا کر لے؟ اس کے لیے فقہ جاننا پڑے گا۔ حدیث شریف میں الماء من الماء، پانی سے پانی ہے، سر کے اوپر باؤنس کر جائے گی حدیث اہل حدیث کی۔ اچھا حقیقت میں باؤنس کرتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث اہل حدیث ہے، ہم حدیث کو مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے۔ ذرا اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا جواب سنیں، یہ شعر نہیں شعر بول رہا ہوں۔ مبارک پور میں ایک اہل قرآن آیا، اور وہ اہل قرآن یہ بولتا ہے کہ صرف ہم لوگ حدیث کو بھی نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، اور پیر کے دن درس بھی دینا شروع کر دیا۔ کسی نے حضور محدث کبیر سے پوچھا کہ اہل قرآن آیا اور ایسا ایسا کر رہا، بولے جا اس سے پوچھنا کہ کتا حرام ہے یا حلال، اگر وہ بولے حلال تو بولنا کھا کے بتا، اور بولے حرام تو بولنا قرآن سے بتا۔ گیا ایک آدمی پڑھانا شروع کیے، طالب علم نے سوال کر دیا حضرت کتا حرام ہے یا حلال، تو سوچ میں پڑے کہ اس سوال کا جواب اگلے پیر کو دوں گا۔ اگلے پیر کو پھر آیا وہ، پھر پڑھانا شروع کیا، نہیں پڑھائیے گا نہیں، پہلے اس سوال کا جواب دے کرتا پہلے جو کیا تھا۔ اس نے دماغ لگایا، پھر کہا کہ پورے قرآن میں کہیں ملا نہیں مجھ کو حرام ہے، اس لیے کتا حلال ہے۔ جو ہی کہا حلال ہے سب نے ماننا شروع کیا، یہ تو کتے کا گوشت کھلا دے گا، بنائی تو بنایا، بھگا دیا۔ اب حضور محدث کبیر کا جواب سنیں۔ حضور محدث کبیر یاد رکھیے گا، یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہے حضور صدر الشریعہ خلیفہ، اور صدر الشریعہ کے بیٹے کا نام ہے محدث کبیر۔ وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور محدث کبیر؟ کتا حرام ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ کیسے؟ حدیث شریف کے اندر آیا ثمن الکلب خبیث، ثمن الکلب کتے کی قیمت خبیث ہے، اور قرآن شریف میں آیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث تم پر حرام ہے۔ ثمن الکلب خبیث والخبیث حرام، الکلب حرام۔ نتیجہ نکل گیا۔ مفتی اعظم ان سے پوچھا گیا حضرت زید امام ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث کا ماننے والا مسلم نہیں، اسے فقہ کو ماننا پڑے گا۔ تو مفتی اعظم کا تفقہ دیکھیں، وہ جواب دیتے ہیں بات غلط ہے لیکن مقصد صحیح ہے، کیونکہ بغیر فقہ کے کوئی اسلام پہ چل نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اس وقت پوری دنیا میں یا تو حنفی ہوگا یا مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا یا شافعی ہوگا، بغیر فقہ کے کوئی چل نہیں سکتا۔ صرف کیا تھی؟ صرف قرآن و حدیث کا ماننے والا مسلم نہیں، بات غلط ہے، کیونکہ پہلے کے جو لوگ تھے، امام اعظم سے پہلے کے جو لوگ ہیں، ان پر یہ تعریف صادق نہیں آ رہی نا، اس لیے بات غلط ہے، نیت صحیح ہے امام کی، نیت صحیح ہے امام کی، تفقہ کیا ہے؟ یہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اللہ نے کتاب بتا رہے ہیں۔ علامہ صدر الشریعہ کے شاگرد ہے حضور حافظ ملت، اور حافظ ملت کے ایک شاگرد کو میں نے دیکھا جس کا جواب مجھے ابھی تک اس کا کوئی ثانی نہیں، ابھی تک اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ آدمی لندن میں پہنچا ہے تو ورلڈ اسلامک مشن بنا دیا ہے، وہ آدمی بنگلور میں پہنچا ہے تو جامعہ بلال بنایا ہے، وہ آدمی اگر پٹنہ میں پہنچا ہے تو ادارہ شریعہ بنایا، وہ آدمی اگر دلی میں پہنچا ہے تو نظام الدین اولیاء بنایا، وہ آدمی آپ لوگ کو حیرت ہوگی بھائی
آئی حیران. ناگپور سے حافظ ملت نے کہا کہ تم ٹاٹا چلے جاؤ. وہ آدمی شعبان کی چھٹی میں سیدھا اجمیر 1 مہینہ سے زیادہ اجمیر شریف میں رہے اور عید کی بعد سیدھا ٹاٹا آیا. اور دیکھے کہاں جاؤ ایک گھر نظر آیا. ہاں گنبد خواجہ غریب نواز نظر آ رہا ہے. یہ آدمی نا سنی ہوگا. دروازے کو نوک کیا. بھائی صاحب کون؟ کہا میں مولانا. کہاں سے؟ بولے اجمیر شریف سے خواجہ غریب نواز نے بھیجا ہے مجھ کو. اور وہ جھوٹ نہیں بولے کیونکہ پورے ہندوستان کے راجا کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. حکومت کن کی چلتی ہے؟ اور آئے بھی اجمیر شریف سے تھے. بولے خواجہ نے بھیجا ہے مجھے اجمیر شریف سے آ رہا ہوں. کہنے کے لیے؟ بولے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا. برآمدے میں اور جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے اس مرد مجاہد نے جو کام شروع کیا ہے، گلی ڈنڈا کھیلنے والے بکریاں چرانے والے کو پکڑ کے انہوں نے وقت کا مفتی اعظم بنایا ہے. دارالعلوم فیض الرسول کو دیکھ لے جا کے. 20 سال تک ایک زمین کا کیس لڑا. 20 سال تک ایک زمین کا کیس لڑا. 20 سال تک. اور کیس جیتنے کے بعد مکہ مسجد بنا رہے ہیں. وہاں مکہ مسجد بنا رہے ہیں. اور کیسے بنا رہے ہیں؟ کیس جیت گئے اور اسے امریکہ میں ایک صاحب تھے، بیٹی کی شادی کے لیے 3 کروڑ روپیہ رکھے ہوئے تھے. علامہ ارشد کو دیکھ کے رونے لگے. حضرت بیٹی کی شادی کرنی تھی، 3 کروڑ روپیہ کا. اب کیا کروں گا میں ان روپیوں کو؟ کسی مدرسہ مسجد میں دے دوں گا ہندوستان میں. وہ مولانا صاحب کہتے ہیں ابے سن، میں بھی ایک مسجد بنا رہا ہوں، یہ پیسہ مجھے دے دے تو. اس شخص نے پورے 3 کروڑ روپیے دے دیے. حافظ ملت کے شاگرد کو دنیا علامہ ارشد القادری کہتا ہے. گھر کے اندر دال ہے کہ نہیں، سبزی ہے کہ نہیں، پڑوسی جا کے پوچھتا تھا آپا جی سبزی ہے، گھر چاول ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اندر سے آواز آتی تھی دال لا دیجیے نا. تو جا کے وہ دال لاتے تھے. مگر وہ مرد مجاہد امریکہ میں مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں. ان کا جواب ہمیں نہیں ملا آج تک. ایک بھی اپنا گھر نہیں بنایا. آج بھی ان کی بیوی جھوپڑ پٹی میں رہ رہی ہے. اور نظام الدین اولیاء کے دیوار پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، بحیثیت بانی اس ادارے کو میں اشرفیہ مبارک پور کی مخصوص کمیٹی کی تحویل میں کرتا ہوں. دلی میں 5 اسکوائر فٹ زمین مل جائے تو بیٹا کا نام رجسٹری میں لکھا جاتا ہے. مگر یہ مرد قلندر ہے، یہ مرد قلندر ہے. آپ لوگ کو لگتا ہے نا حافظ ملت نے اشرفیہ بنایا؟ نہیں. حافظ ملت کے پاؤں، ہاتھ، دل، جسم، جان کا نام علامہ ارشد القادری تھا. جان کا نام. قریب سے پڑھے اور سمجھے. وہ علامہ ارشد القادری ایک بات لکھتے ہوئے انتقال کر جاتے ہیں. ویسٹرن کنٹری ہے، حضور دارالشریعہ تقریر کر رہے ہیں. تقریر چل رہی تھی اردو میں. پبلک نے کہا we can't understand اردو لینگویج, please speak English. ففكر شيئا ثم بدا خطابا فيخطب باللغة الإنجليزية فصيحا بليغا فهذا يدل لديه علم لدني. جامعہ ازہر مصر میں پڑھائی کر رہا تھا. مرکز فجر میں عربی اسپیکنگ سیکھنے کے لیے گیا. سلفی ٹیچر کرتا پاجامہ ٹوپی دے کے مجھے سوال کرتا ہے, غلام جیلانی تمہارے پاس کوئی ایسا مولانا ہے کیا جس کے پاس علم لدنی اس زمانے میں پایا جا؟ میں نے کہا ہاں ہے نا. کہا من ہوا؟ میں نے کہا کانا ہوا اختر رضا من علماء الازہر الشریف. قال کیف تعرف؟ تم کو کیسے پتا؟ میں نے یہی جواب دیا, کانا یخطب باللغۃ العربیہ فی بلاد الغرب. ویسٹرن کنٹری میں اردو میں تقریر کر رہے تھے. پبلک نے کہا we can't understand اردو لینگویج, پلیز اسپیک ان انگلش. شیخ اردو نہیں سمجھتے, انگلش میں تقریر کرے. تھوڑی دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد جو انگلش میں خطاب فرمایا لگ رہا تھا مادری زبان آپ کی. کہا ممکن ہوا اخذ لغہ انجلیسی ہے. وہ ٹیچر تھا بھائی صاحب, سلفی ٹیچر, کوئی جاہل نہیں تھا. سلفی ٹیچر مجھے کہتا ممکن وہ اخذ لغہ انجلیسی ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھائی کیوں. میں نے کہا نعم لیکن التعلیم شیء آخر والتکلم شیء آخر. پڑھنا الگ ہے, بولنا الگ ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا خطاب نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ارشد القادری لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ تاج الشریعہ کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا. لہذا میرے بھائی, بریلی میں ہم پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ زمین ہے, مٹی ہے, نہیں.
बरेली से हम इसलिए प्यार करते हैं कि वहां फतावा रज़विया है, इसलिए प्यार करते हैं कि आला हजरत ने मुफ्ती आजम दिया और मुफ्ती आजम ने ताजुश्शरिया दिया, और ताजुश्शरिया को जाहिल लोगों ने मिलकर ताजुश्शरिया नहीं बनाया। मुफ्ती मोतिउर रहमान को कौन नहीं जानता, इस पर पूरी दुनिया हिंद में मुफ्ती मोतिउर रहमान ने लिखते हैं कि मैं मौजूद था हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा की बारगाह में, और एक सवाल किया, हजरत कारी जब तिलावत करता है तो दो आयत के बीच में जो रुकता है तो लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, तो वो जायज है कि नाजायज है? इसके लिए कि दे किताब झूठ, दे किताब झूठ, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, दे किताब, कहीं नहीं। मुफ्ती मोतिउर रहमान जैसे मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, जिसे देखकर ताहिर गयानी का पसीना छूटने लगता है, वो ढूंढने को मिल नहीं रहा। ताजुश्शरिया की बारगाह में सवाल किया, देखे ताजुश्शरिया कैसे? जब उनसे सवाल हुआ तो वो कहते अल इत्क़ान उठा के देखिए ना। कहा हुजूर मैं वो कई बार देख चुका, उसमें नहीं मिला। कहा वो लेकर के आइए, लेकर के लाए गए, और कहा फला सफ़ा खोलिए, इस आयत की बात निकालिए और उसके हाशिए में देखिए, उसके हाशिए में लिखा हुआ था अत-तवक्कुफ़ बैनल आयतैन का हुक्मुल क़िराअत, दो आयतों के बीच में रुकना ये पढ़ने की तरह है, लिहाजा उस बीच में सुभान अल्लाह कहना जायज नहीं है। ऐसा ताजुश्शरिया है। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी शख्सियत की वजह से अगर कोई फॉलो करता है तो वो डूब भी सकता है। हमारा इस्लाम क्यों जिंदा है? हम सिर्फ शख्सियत की वजह से प्यार नहीं करते, हम